بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ ضحیٰ ہم نے گزشتہ سبق میں اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا لفظی ترجمہ کیا تھا اور اس کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے اس کے دوسرے حصے میں جو بقیہ صورت ہے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ 6 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، آیت نمبر 7 سے آج ہم پڑھیں گے۔ وَوَجَدَكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، پس آپ کو پایا شریعت سے بے خبر، پس آپ کو باخبر کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ پس آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ پہلے جو احسان ذکر کیا وہ جسمانی لحاظ سے تھا کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اس کے لیے جگہ عطا کی۔ انسان کی تربیت کے 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے اور پہلا اس کی جسمانی ضرورت کا خیال رکھا جائے اور دوسرا اس کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے۔ والدین بچے کی دونوں قسم کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، صرف ایک ہی تربیت ناکافی ہوتی ہے کہ صرف جسمانی تربیت کی جائے، تعلیم کا بندوبست نہ کیا جائے، یا تعلیم کا بندوبست کیا جائے جسمانی طور پر خیال نہ رکھا جائے تو پھر بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دونوں قسم کی تربیت کا انتظام کر لیا۔ جسمانی تربیت کے لیے پہلے والدین کی وفات کے بعد، والدہ کی وفات کے بعد پہلے دادا اور پھر چچا کے ذریعے انتظام کیا، اور تعلیم کے لیے خود اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی انتظام کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا، یعنی اتنا علم دیا کہ اب آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسکین پایا سو غنی کر دیا۔ اب جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ ان کو بے خبر پایا تو ان کو شریعت سے باخبر کر دیا، تو اس کے ضمن میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ والدین جسمانی تربیت تو کرتے ہیں، لیکن دولت کا آنا والدین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ غربت دور کرنے کے لیے غربت دور کرنا والدین کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کو مسکین پایا سو غنی کر دیا۔ 3 طرح سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو، دوسرا تعلیم کے انتظام نہ ہو، اور تیسرا معاشی لحاظ سے کمزور ہو۔ پریشانیاں انسان کی زندگی میں 3 طرح سے آ سکتی ہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہی ہوں۔ ایک یہ کہ اس کی جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو، دوسرا تعلیم کا انتظام نہ ہو، تیسرا معاشی لحاظ سے کمزور ہو۔ اگر یہ تینوں لحاظ سے ٹھیک ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تینوں لحاظ سے آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ یا بچپن میں یتیم تھے، ہو گئے، والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے پیدائش سے پہلے، اور پھر والدہ کے پاس بھی کچھ ہی عرصہ رہے، 6 سال، اور بعض جگہ پر 8 سال تک آتا ہے، تو پھر کفالت کا انتظام پہلے دادا اور پھر چچا کے ذریعے کیا۔ دوسرا تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو علم عطا فرمایا، اور تیسرا آپ مسکین تھے تو آپ کو غنی کر دیا۔ کس طرح کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مالدار خاتون تھی، اور جو مالدار ہوتا ہے اسے ایک ایماندار مضارب چاہیے ہوتا ہے۔ مضاربت کہتے ہیں ایک ایسی تجارت کے جس میں پیسہ ایک شخص کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے کی ہوتی ہے، اور منافع جو ہوتا ہے وہ کچھ پرسنٹیج کے حساب سے دونوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ سفر اور تجارت خود نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، اور دوسری دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور اس نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ یہ صادق اور امین ہیں، تو انہوں نے نکاح اس نیت سے کیا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، میرا پیسہ ایمانداری سے تجارت میں لگائیں گے اور اس میں نفع ہوگا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارے مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نفع دیا۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور مشرکین کو جواب دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تانے دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے رب نے چھوڑ دیا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب اتنے مشکل مواقع آپ کی زندگی میں آئے کہ آپ کی یتیمی میں آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کو علم سے بے خبر پایا اس وقت نہیں چھوڑا، تو اب آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طعنوں سے اور ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ احسان کریں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے دولت دی، اب تو بھی لوگوں پر احسان کر، غریبوں کا خیال رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ جو نعمت اپنے بندے کو دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کا شکر اس طرح ادا کیا جائے کہ دوسروں کو اس میں شامل کیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی قوم کے یتیموں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، اور نعمت کا یہ شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ زید ابن حارثہ جو ایک غلام ہو کر آئے تھے، تو وہ ایک قسم کے یتیم ہی تھے کہ ان کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا، اور باوجود اس کے کہ دوسری قوم سے تھے، عرب میں سے نہیں تھے اور غلام بھی تھے، اس کے باوجود ان کا نکاح اپنی سگی پھوپھی ذات بہن سے بھی کروا دیا، اور ان کا لقب ایک روایت میں آتا ہے ان کا لقب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مطلب ہے انتہائی محبوب۔ اتنے محبوب تھے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنو خزیمہ کی کسی عورت پر چوری کا الزام آ گیا، اور وہ الزام ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو سب نے کہا کہ اس کی سفارش کون کرے گا؟ تو کسی نے کہا یہ کام زید ابن حارثہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بات کی، بہرحال وہ تو ایک الگ سے واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان بچوں کی کفالت خود کروں گا، اور پوری زندگی کی بھی، کہ عبد الرحمن بن ابی سلمہ جو کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے۔ تو یہ یتیم تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا بھی اور آداب بھی سکھائے۔ اگلی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکے مت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غربت سے نکالا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے ذریعے سے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکے مت۔ اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہے کہ بیکاریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس سے مراد پیشہ ور بیکاری نہیں ہے، بلکہ وہ جو واقعی مستحق ہیں۔ اب وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل سے 2 قسم کے لوگ مراد ہیں، ایک وہ جو پیسوں کے محتاج ہو، اور دوسرا وہ جو کوئی سوال پوچھنے آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و دولت دونوں سے نوازا ہے، علم بھی عطا کی ہے اور دولت بھی عطا کی ہے، تو آپ کا شکر کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہو تو وہ مانگنے والا ہے تو اس کو وہ دیں، اور کوئی سوال پوچھنے آئے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنے ہے تو اس کو اس کا جواب دیں۔ اور آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے سارے انعامات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں اور احسانات کا اقرار کریں اور شکر ادا کریں۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ساری قوم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا کر شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سورت سے ہم نے مختلف اسباق حاصل کی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں اور برے حالات بھی۔ جب اچھے حالات ہوں تو شکر ادا کریں، اور برے حالات میں بھی امید اللہ سے ہی رکھیں۔ دوسرا سبق ہم نے کیا حاصل کیا کہ اگر کبھی آزمائش آئے تو ماضی میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نے کتنے انعامات بھی کیے ہیں ہم پر، اور سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا انعام تھا کہ آپ یتیم تھے تو کفالت کا انتظام کیا۔ تو ہم اپنے اوپر یہ اللہ کا احسان یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیمی سے بچایا۔ بچپن میں والد کا سائے سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہم نے سبق حاصل کیا کہ یہاں پہ والد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور کہ ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ کافر اگر قرابت داروں میں سے ہے تو ان سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، جیسے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ اور پانچواں سبق یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ
کا احسان ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کا رویہ کرے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو یتیم کی کفالت کی، اسی طرح غنی جو ہے تو اس کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھے. علماء پر لازم ہے کہ جو علم حاصل کریں تو اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جتنے احسانات کیے ہیں ہم ان کا حق ادا کریں، اور حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ان کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ بیان کریں اور اس کو شکر ادا کریں، اور اس کی جو نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.